جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا اسلامیات کا لیکچر ہمارا۔ پچھلے لیکچر میں نے اس دوسرے ٹاپک جس کا عنوان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا پہلا لانگ تو یہ تھا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، تو وہ ہم نے کمپلیٹ ایک لانگ کویسچن پڑھا۔ پھر پچھلے لیکچر میں نے آپ کو جو 12 احادیث اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ احادیث آپ کو پڑھائیں ساری، ان کا ترجمہ آپ کو پڑھایا۔ اور آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے تو اسماء الحسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے نام، بولو اسماء الحسنی مین اللہ تعالیٰ کے نام، اس میں سے آپ کو ایم سی کیوز میں آئیں گے، اور پلس پھر ہم ایکسرسائز کے ایم سی کیوز اور ایکسرسائز کے شارٹ اور جو اضافی شارٹ اس میں سے بن سکتے ہیں ان کو بھی آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں سے اضافی مختصر سوالات کون سے بن سکتے ہیں تاکہ ہمیں بورڈ میں اگر آئیں تو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو پیپر میں صرف ایکسرسائز میں سے شارٹ نہیں آنے بلکہ اندر سے بھی آنے ہیں، ایم سی کیوز بھی اندر سے آنے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، آپ بیٹے بولتے جائیں گے اسماء الحسنی، آپ نے الفاظ یعنی اللہ کے ناموں کے معنی یہ یاد کرنے ہیں۔ پہلا نام اللہ کا ہے الرحمن، میں نام بولوں گا آپ معنی بولیں گے، ٹھیک ہے جی؟ بولیے الرحمن نہایت مہربان، المالک بادشاہ، بلکہ اس طریقے سے کر لیں الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، الملک بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن ایمان بخشنے والا، امان بخشنے والا۔ امان کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، ایک ہوتا ہے ایمان ایک ہوتا ہے امان کہتے ہیں حفاظت میں رکھنے والا۔ جی اگلا ہے المہین المہیمن، حفاظت فرمانے والا، العزیز عزت اور غلبے والا، الجبار بہت زبردست، المتکبر بہت بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری عدم سے وجود میں لانے والا، المصور شکل و صورت عطا کرنے والا، الغفار بہت بخشنے والا، القہار سب پر غالب، الوہاب بہت عطا فرمانے والا، الرزاق بہت رزق دینے والا، الفتاح بڑا مشکل کشا، العلیم بہت جاننے والا، اور القابض روزی تنگ کرنے والا۔ روزی تنگ کر دینے والا۔ اب یہ اللہ کے نام ہیں اور آگے ان کے معنی ہیں، آپ نے بیٹا ان کو یاد کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز میں دیے گئے ایم سی کیوز کی طرف، ان کے آنسر یہاں لکھے ہوئے، آپ اپنی بک پر ٹک کر لیں، میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ کہتے جی کوئی ایسا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ تقریر۔ یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، تعریف میں بھی آپ کو سمجھایا تھا۔ اگلا دوسرا ایم سی کیو ہے، قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے حدیث نبوی، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلے تشریح جس کتاب نے کی ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اگلا ہے حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے کب؟ صلہ رحمی، جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ جو کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اگلا ہے غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا، کیا دیا گیا بیٹے؟ خیانت۔ اگلا ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نا، کبیرہ کہتے ہیں بڑا گناہ، تو بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ بیٹے 5 ایم سی کیوز ہیں ایکسرسائز والے۔ اسی طریقے سے نیچے شارٹ کویسچن دیے ہوئے ہیں، وہ بھی 5 ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی شارٹ کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو بیٹا پورا شارٹ نہیں لکھتے بلکہ نمبر دیتے ہیں، نمبر دے کر اس شارٹ کی ہیڈنگ بناتے ہیں اور آنسر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب ان شارٹ کویسچن کی کیا کیا ہیڈنگز بن سکتی ہیں وہ میں نے یہاں بنائی ہوئی، آپ اپنی بک پر بنا لیں سامنے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کیسے ہم نے اس کی ہیڈنگ بنانی۔ پہلا شارٹ ہے حدیث سے کیا مراد ہے، تو آپ بیٹے دیکھیں گے اپنی اسی چیپٹر کی جو پہلی لائن ہے جہاں میں نے آپ کو ہیڈنگ لکھوائی تھی لغوی اور اصطلاحی معنی، وہ پورا پہلا پیراگراف اس کو انڈر لائن کر لیں، وہاں نمبرنگ کر لیں، 1 2 3 لکھ لیں، وہاں لکھا ہوا ہے حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں، پیج نمبر 5 پر۔
شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیث کہلاتا ہے۔ یہ اینڈ تک اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ یہاں تک بیٹے یہ پہلے شارٹ کا آنسر ہے۔ دوسرا شارٹ، اچھا اس پر ہیڈنگ کیا بنے گی بیٹا؟ حدیث سے مراد۔ دوسرا شارٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا؟ تو بیٹا ہیڈنگ کیا بنے گی؟ عمدہ اخلاق والا شخص، اور یہ اس کا جو آنسر ہے وہ حدیث نمبر 1، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا خیارہم لنسائہم۔ ترجمہ بولو بیٹے صاحب، کیا لکھا ہوا ہے؟ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اعلیٰ ایمان والا ہے، اور اعلیٰ ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ۔ یہ بیٹے 2 آیات لکھی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی پیج نمبر 5 پر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ بولو بیٹے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت۔ یہ حدیث سے متعلق آیت ہے، آپ نیچے والی لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا چوتھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے والے کی کس طرح مذمت کی ہے؟ تو بیٹا غلط فتویٰ دینے کی مذمت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر آپ بیٹے ہیڈنگ یہ پیج نمبر 7 کی جو پہلی حدیث ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا، بولیے بیٹا، بولیے حدیث پاک، جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ وہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ یعنی کسی بندے نے ایسا مشورہ دیا کہ جس کو پتا تھا کہ جو کام میں کرنے کو کہہ رہا ہوں نا اس میں اس کے لیے خیر نہیں ہے، خیر اس کے علاوہ ہے۔ یعنی فار ایگزامپل آپ سے کسی نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ یار قائد اعظم انٹرچینج کدھر ہے، مشورہ لیا نا کدھر ہے، آپ نے اس کو بتا دیا ادھر ہے کدھر؟ اب آپ کو پتا تھا کہ ادھر ہے مگر آپ نے ادھر بتایا تو آپ نے کیا کیا؟ بولیے کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے، یہ غلط مشورہ دیا، اس کو کہتے ہیں خیانت۔ آپ کو پتا تھا کہ ادھر کے مراحل طے ہوں گے تو پھر بندہ قائد اعظم انٹرچینج پہنچ سکتا۔ درست کا آپ کو پتا تھا مگر آپ نے درست کو چھپایا اور غلط بتایا، تو ھذا غلط شدید اینڈ از کالڈ خیانت، ٹھیک ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ خیانت۔ اگلا ہے بیٹے، رزق کے حالات سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ پیج نمبر 6 پر تیسری حدیث ہے، تیسری حدیث، ایھا الناس اتقوا اللہ۔ ترجمہ بولو بیٹے، ترجمہ بولو سارے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ سمجھ آ گئی بیٹے؟ اب بات آ جاتی ہے کہ اس میں سے اضافی شارٹ کون سے بن سکتے ہیں؟ تو بیٹا کتنی احادیث لکھی ہوئی ہیں ٹوٹل؟ بولیے 10 احادیث ہیں۔ بیٹا یہ 10 احادیث کے ترجمے، 10 احادیث کے تراجم، یہ بیٹا اضافی شارٹ کویسچن ہے۔ ان میں سے وہ کوئی بھی کویسچن شارٹ کویسچن بنا کے پوچھ سکتا ہے۔ مثلا وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے؟ تو بتاؤ بیٹا کس کے بارے میں فرمایا؟ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طریقے سے ہر حدیث کا ایک شارٹ کویسچن بن جائے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، سمجھ آ گیا بیٹے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کل آپ نے مجھے اس پورے چیپٹر کے MCQs اور شارٹ سنانے، یاد کریں گے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ اوکے، اسماء الحسنہ کے معنی بھی اور یہ سارا یاد کر کے آنا۔
اوکے جی.